فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانہ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانہ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانہ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے میدان عرفات میں امام حسین علیہ السلام کی مناجات، تصنیف علامہ محمد تقی جعفری صاحب، مترجم سید کوثر عباس موسوی صاحب۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 62، نمبر 28۔ ترجمہ: تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے کہ تو حرمت والے شہر، حرمت والے مشر اور پاکیزہ گھر کعبے کا رب ہے، جس پر تو نے برکت نازل کی اور اسے لوگوں کے لیے جائے امن قرار دیا۔ ہمیں اس مقدس گھر کا قدردان بنا اور طواف، سعی اور وقوف کی خوبیوں سے مالا مال کرتے ہوئے احرام اور دیگر مناسک حج کے ذریعے ہمارے وجود سے تمام برائیوں کو دور فرما۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی نیکی اور کون سی عبادت ہو سکتی ہے کہ انسان اپنی تمام دنیاوی خواہشات سے تعلق توڑتے ہوئے اپنے آپ کو بارگاہ الہی میں پیش کرے، جسے حج کہا جاتا ہے۔ انسان صرف بیت اللہ کی حاضری کے وقت ہی یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب دعوت توحید کو لبیک کہتے ہوئے میں نے صفا میں قدم رکھنے کا ارادہ کیا تو پوری دنیا اور عالم ملکوت میرے قدموں میں آ گئے۔ ہر خیال کو اپنے دل و دماغ سے نکال کر اور اپنے نفس کے بت کو توڑ کر اب میں عشق حقیقی کے جام سے سرمست ہو چکا ہوں۔ یقین نہیں کیا جا سکتا کہ کتنی ترکیبیں استعمال کی ہیں اپنے وجود کے جریدے سے کثرت کے نقش مٹانے کے لیے۔ معبد کے دروازے پر میری جگہ تھی اور اب میرا قدم حرم تک پہنچ گیا ہے۔ ہزار دروازوں پر دستخط دینے کے بعد اب در کبریہ تک پہنچا ہوں۔ میں نے اپنے وجود کے قدم کو اس کی بارگاہ ازلی پر رکھ کر اللہ تعالیٰ کے حضور میں اپنے شہود کا علم لہرایا ہے۔ میں نے جنت حقائق کے استبرق سے مزین فرش کی تلاش میں سلطنت کی بساط لپیٹ کر بوریا نشینی اختیار کی ہے۔ حکیم صفا اصفہانی۔ نمبر 29۔ ترجمہ: اے وہ جو اپنی نرمی سے بڑے بڑے گناہ معاف کرتا ہے، اے وہ جو اپنے فضل سے نعمتیں کامل کرتا ہے، اے وہ جو اپنے کرم سے بہت عطا کرتا ہے، اے سختی کے وقت میری مدد پر آمادہ، اے تنہائی کے ہنگام میرے ساتھی، اے مشکل میں میرے فریاد رس، اے مجھے نعمت دینے والے مالک، اے میرے معبود اور میرے آباء و اجداد ابراہیم و اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے معبود اور مقرب فرشتوں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے رب، اور اے نبیوں کے خاتم حضرت محمد اور ان کی گرامی قدر آل کے رب، اے تورات، انجیل، زبور اور قرآن کریم پہ نازل کرنے والے، اے کا ہا یا عین صاد طٰ یاسین اور قرآن کریم پہ نازل کرنے والے، تو ہی میری جائے پناہ ہے جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے، اور اگر تیری رحمت شامل حال نہ ہوتی تو میں تباہ ہو جاتا۔ تو ہی میرے گناہ معاف کرنے والا ہے، اگر تو میری پردہ پوشی نہ کرتا تو میں رسوا ہو کر رہ جاتا، اور تو اپنی مدد کے ساتھ دشمنوں کے مقابلے میں مجھے قوت دینے والا ہے، اور اگر تیری مدد حاصل نہ ہوتی تو میں زیر ہو جانے والوں میں سے ہو جاتا۔ بار الہ ہم اپنی حیوانی خواہشات کو کنٹرول کرنے میں ناکامی اور اس غفلت اور بھول چوک کے ذریعے جو زندگی کی عظمت سے بے اتنائی کا سبب بنتے ہیں، ہم انسانوں کی زندگی کے اوقات کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں۔
اسے سوائے تیری حکمت اور حلم الہی کے علاوہ اور کوئی چیز ان کے بڑے بڑے گناہوں اور ان کے آثار کو مٹانے کی طاقت نہیں رکھتی ہے، پس گناہوں کو مٹانے کا اکسیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے۔ اے خدائے پاک جو لا شریک اور مددگار سے مستغنی ہے، دستگیری فرما اور ہماری خطا سے درگزر فرما، ہمیں دقیق اور گہری باتیں سکھا دے، اے مہربان جو تیرے رحم کا سبب بنے۔ دعا بھی تیری جانب سے ہے اور قبولیت بھی، اطمینان تیری طرف سے ہے اور ڈر بھی تجھی سے ہے۔ اگر غلط بات کہیں تو اس کی اصلاح کر دے کہ تو کلام کا بادشاہ ہے، تو ہی اصلاح کرنے والا ہے۔ تیرے پاس کیمیا ہے تو اس کو تبدیل کر سکتا ہے، اگر خون کی نہر ہو تو اس کو دریائے نیل بنا دیتا ہے۔ ایسی مینہ کاری تیرے کام ہے، ایسی مینہ کاری تیرا کام ہے، ایسی کیمیائیں تیرے بھید ہیں۔ مولانا روم۔ مشکلات اور پریشانیوں کے وقت ہمارے وجود پر تاریکی چھا جاتی ہے اور ہر طرف سے امیدیں منقطع ہو جاتی ہیں، خواہشات اور انتظار ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی دیکھنے کا کوئی سراغ دکھائی نہیں دیتا ہے۔ ایسے میں تیرے پروردگار کی رحمت کی گلی سے ایک حیات آفرین نور چمکنے لگتا ہے، چنانچہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم انجانے میں اس کا انتظار کر رہے تھے۔ ایسے موقع پر ہمارے بدن میں ایک نئی روح پھونکی جاتی ہے اور دنیا اپنے محبوب کے گھر کی تصویر ہمیں دکھانے لگتی ہے۔ بار الہ، اے مشکلات اور پریشانیوں کے وقت پناہ گزینوں کو اپنی بارگاہ میں پناہ دینے والے، ہمیں بھی اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عنایت فرما۔ اے میرے مطلق معبود، اے میرے آباء و اجداد ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب کے خدا، اے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کے خدا، اے خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی برگزیدہ آل کے خدا، اے آسمانی کتابوں تورات، انجیل، زبور اور قرآن مجید کے نازل کرنے والے، اے کا ہا یا عین صاد طٰہٰ یاسین اور قرآن کریم کے نازل کرنے والے، تو ہی میری جا پناہ ہے۔ جب زندگی کے وسیع راستے مجھ پر تنگ ہو جائیں اور زمین کشادگی کے باوجود میرے لیے تنگ ہو جائے اور ہر طرف سے مشکلات اور پریشانیاں مجھے گھیر لیں اور ان سے بچاؤ کا کوئی راستہ دکھائی نہ دے، تو ایسے موقع پر میں جس طرف بھی گیا میری وحشت کے سوا کچھ نہ بڑھا۔ اس جنگل اور اس بے انتہا راستے سے خدا کی پناہ۔ ان لمحات میں جب میں جس طرف بھی دیکھتا ہوں تو مجھے پنجرے کے ایسے دیوار دکھائی دیتا ہے جس کے تاروں کے درمیان فاصلوں سے روشنائی دکھائی دیتی ہے، لیکن یہ فاصلہ میرے روح کے پرندے کو نجات نہیں دے سکتے ہیں۔ ایسے لمحوں میں درج ذیل اشعار گنگناتے ہوئے صاحب تبریزی فرماتے ہیں: اس کائنات کی مسکراہٹ سے رحم کا دھوکہ مت کھاؤ، پنجرے کے سوراخ تیری رہائی کے لیے نہیں ہے۔ اپنے چہرے کا رخ آسمان کی طرف کر کے تیری باران رحمت کا انتظار کرتا ہوں، جسے تو بغیر کسی عوض اور قیمت کے اپنے بندوں کے وجود کے اندر مرجھائے ہوئے پھولوں پہ برساتے ہوئے انہیں ایک مرتبہ پھر زندگی عطا کرتا ہے۔ بار الہ، تو ہی وہ بخشش کرنے والا ہے جو میری غلطیوں کے برے نتائج سے مجھے بچاتا ہے اور میری خطاؤں اور لغزشوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، اور تو میری عزت و آبرو کو فنا کر کے طوفانوں سے بچاتا ہے، جو مجھے میرے ان دشمنوں سے جنہوں نے مجھے ہر طرف سے گھیرا ہوا ہوتا ہے تو ہی بچاتا ہے اور مجھے اپنی مدد اور نصرت کے ذریعے ہر قسم کی مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے۔ نمبر 30 ترجمہ: اے وہ جس نے اپنی ذات کو بلندی اور برتری کے لیے خاص کیا اور جس کے دوست اس کی عزت سے عزت پاتے ہیں، اے وہ جس کے دربار میں بادشاہوں نے اپنی گردنوں میں عاجزی کا طوق پہنا ہے، پس وہ اس کے دبدبے سے ڈرتے ہیں۔ وہ آنکھوں کے اشارے کو اور جو سینوں میں چھپے راز کو جانتا ہے اور ان غیب کی باتوں کو جانتا ہے جو آئندہ زمانوں میں ظاہر ہوں گی۔ اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ جس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا مگر وہ خود، اے وہ کوئی جس کا علم نہیں رکھتا مگر وہ خود، اے وہ جس نے زمین کو پانی کی سطح پر رکھا ہوا ہے اور ہوا کو فضائے آسمان میں باندھا ہوا ہے، اے وہ جس کے لیے سب سے بہترین نام ہے، اے احسان کے مالک جو کسی وقت بھی منقطع نہیں ہوتا۔ نمبر 31 ترجمہ: اے یوسف کے لیے بے آب بیابان میں کاروان کو روکنے والے
اور انہیں کنویں سے نکالنے والے اور غلامی کے بعد ان کو بادشاہ بنانے والے، اے یوسف کو یعقوب سے ملانے والے، جبکہ ان کی آنکھیں روتے روتے سفید ہو چکی تھیں اور وہ سخت غمزدہ رہتے تھے، اے ایوب کو نقصان اور مصیبت سے نجات دینے والے، اے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے میں ابراہیم کے ہاتھوں کو روکنے والے جب وہ بہت بوڑھے اور زندگی کی آخری منزل میں تھے، اے وہ جس نے زکریا کی دعا قبول کی اور انہیں یحییٰ عطا کیا اور انہیں یکا و تنہا نہ چھوڑا، اے وہ جس نے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا، اے وہ جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا میں راستے بنائے پس انہیں نجات دی اور فرعون اس کے لشکریوں کو غرق کر دیا، اے وہ جو باران رحمت سے پہلے خوشخبری دینے والی ہواؤں کو بھیجتا ہے، اے وہ جو اپنی مخلوق میں نافرمانی کرنے والوں کی گرفت میں جلدی نہیں کرتا، اے وہ جس نے جادوگروں کو مدتوں کے کفر سے نجات عطا فرمائی جبکہ وہ اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے، اس کی دی ہوئی روزی کھاتے اور عبادت اس کے غیر کی کرتے تھے، وہ خدا سے دشمنی کرتے، شرک کی راہ پر چلتے اور اس کے رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ ہر قسم کی عظمت و بزرگی اور اعلیٰ صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت کے لیے ہے، کسی کو بھی اس میں اللہ کے شریک ہونے کی ہمت نہیں ہے۔ انسان کو ایک روشن بین آگاہی کی ضرورت ہے جس کے ذریعے وہ اس ذات اقدس کے مقابلے میں اپنی مکمل عاجزی کا اعتراف کر سکے۔ جی ہاں، یہ سب ہم نے کہا، لیکن ارادے میں خدا کی عنایتوں کے بغیر ہم ہیچ در ہیچ ہیں۔ اللہ اور اللہ کے مخصوص بندوں کی عنایتوں کے بغیر اگر فرشتہ بھی ہے تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہے۔ اے خدا، ہے وہ ذات کہ تیری عنایت حاجت روا ہے، تیرے سامنے کسی کی یاد درست نہیں، اس قدر رہنمائی تو نے بخشی ہے جس سے تو نے بہت سے عیب ڈھانک رکھے ہیں۔ اے خدا، اے قدرت والے، کیفیت اور کمیت سے پاک، اب تک تو میرے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے خدا، اے قدرت والے، کیفیت اور کمیت سے پاک، اس قدر بلند محل تجھ سے بنا ہے، پہلے سے تو نے جو علم کا قطرہ بخشا ہے اس کو اپنے دریاؤں سے ملا دے۔ میری جان میں علم کا ایک قطرہ ہے، اس کو خواہش اور جسم کی مٹی سے بچائے رکھنا۔ مولانا روم۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور کبریائی نیز اس سے رابطہ اور تعلق کے معنی سے وہ لوگ کس قدر بے خبر اور بے وقوف ہے جو کہتے ہیں کہ انسان کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا چاہیے اور زندگی میں آزادی کا حامل ہونا چاہیے، نیز کسی بھی چیز پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ خداوند متعال کی ذات پر بھی اگر وہ سننے کی اہلیت رکھتے ہیں تو ان کے جواب میں جو بہترین بات کہی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں چاہیے کہ وہ سب سے پہلے خدا کے مفہوم اور اس کی عظمت و جلال کو سمجھیں، تو پھر وہ انسان کی معرفت حاصل کر سکیں گے اور اس وقت وہ انسان اور خدا کے درمیان تعلق کو بھی سمجھ پائیں گے۔ یہ ایک ایسے کمزور کا ایک طاقتور سے تعلق نہیں جو ہمیشہ کمزور ہی رہے، بلکہ ایک کمزور کا ایک ایسے مطلق طاقت سے تعلق ہے جو ہر لمحہ اس مطلق طاقت سے استفادہ کر سکتا ہے۔ اب تک اس حقیقت کا کسی نے بھی انکار نہیں کیا ہے کہ انبیاء کرام، ائمہ معصومین علیہ السلام اور اللہ کے سچے ولی جو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے تھے وہ طاقتور ترین لوگ تھے۔ اس بات کے لیے امیر المومنین امام علی علیہ السلام کی ذات بابرکت کا جائزہ کافی ہے۔ اس حقیقت سے کون واقف نہیں کہ تاریخ بشریت میں پیغمبر اکرم کے بعد امیر المومنین سب سے طاقتور تھے، جو 10 ملکوں پر حکومت سے زیادہ اپنے جوتے کے تسمے کو قیمتی سمجھتے تھے، مگر یہ کہ اس حکومت کے ذریعے کسی حقدار کو اس کا حق دلائے یا کسی بات کا قلع کما کر سکے۔ آپ اپنی ذات کے مالک تھے، آپ ہرگز دشمن کی کثرت سے خوفزدہ نہیں ہوتے تھے۔ آپ ہی نے اپنے دشمنوں کے بارے میں واضح الفاظ میں کہا تھا، خدا کی قسم اگر میں تنہا ان کے مقابلے پر نکل پڑوں اور ان سے زمین چھلک رہی ہو تو بھی مجھے فکر اور وحشت نہ ہوگی۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سب کو خدائے غالب و قہار سے ڈرنا چاہیے، تو اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ وہ اپنی مخلوق پر ایسا غصہ اور غضبناک ہوتا ہے جیسے ہم انسان ایک دوسرے سے انتقام جوئی اور خودخواہی کے طرفے ہوتے ہیں، کیونکہ اسے مخلوقات کو پیدا کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں، بلکہ اس نے تو اپنے فیض پہنچانے اور خیر و کمال سے ہمکنار کرنے کی غرض سے پیدا فرمایا ہے۔ لہٰذا
انتقام جوئی اور خود خواہی اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے، بلکہ یہ تو ہمارے اپنے اعمال و افکار کے نتائج ہیں جو ہمارا گریبان پکڑتے ہیں۔ اسی طرح بے شک قلم خشک ہو گیا ہے کہ تعویل اہم ترین کام کی ترغیب دینے کے لیے ہے۔ قلم نے لکھ دیا کہ ہر کام کے لیے اس کی مناسب تاثیر اور جزا ہے۔ تو ٹیڑھا چلے گا تجھ میں کجی آئے گی، لکھ کر قلم خشک ہو گیا ہے۔ تو سیدھا پن اختیار کرے گا تیرے لیے نیک بختی پیدا ہوگی۔ جب چوری کرے گا ہاتھ کٹا قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ اب پی کر مست ہو گیا ہے قلم شراب پی کر مست ہو گیا، قلم لکھ کر خشک ہو گیا ہے۔ مولانا روم۔ بار الہ اے وہ ذات جو ہم انسانوں کے وہم و گمان اور قیاس سے برتر ہے، اے ان تمام صفات اور القابات سے پاک و صاف ذات جنہیں تیری معرفت اور شناخت کے لیے ہم انسانوں نے اختراع کیا ہے۔ ان محدود حواس، محدود وسائل اور ان حواس اور وسائل پر بھروسہ کرنے والے ذہنی تصورات کے ذریعے اس حقیقت کی شناخت حاصل نہیں کی جا سکتی ہے جو ان تمام امور سے ماورا ہے۔ پس ہماری یہ التجا کہ ہمارے دلوں کو اپنی ربوبیت کے انوار سے منور فرما، جیسا کہ ایسی مناجات کے بعد کے جملوں میں ہم پڑھیں گے کہ اگر ہم اپنے آپ کو اس بابرکت ذات سے مرتبط کرنے کی کوشش کریں تو اس کا لطف و کرم ہمیں اپنے وجود سے بہرہ مند ہونے سے محروم نہیں کرے گا۔ نمبر 32 ترجمہ۔ اے اللہ، اے اللہ، اے آغاز کرنے والے، اے پیدا کرنے والے، تیرا کوئی ثانی نہیں، اے ہمیشگی والے، تجھے فنا نہیں، اے زندہ جب کوئی زندہ نہ تھا، اے مردوں کو زندہ کرنے والے، ہے ہر نفس کے اعمال پر نگہبان جو اس نے انجام دی ہے، اے وہ میں نے جس کا شکر کم کیا تب بھی اس نے مجھے محروم نہ کیا، میں نے بڑی بڑی خطائیں کی تب بھی اس نے مجھے رسوا نہ کیا، اس نے مجھے نافرمان دیکھا تو پردہ فاش نہ کیا، اے وہ جس نے میرے بچپنے میں میری حفاظت کی، اے وہ جس نے میرے بڑھاپے میں روزی دی، اے وہ جس کی نعمتوں کا کوئی شمار نہیں اور جس کی نعمتوں کا کوئی بدلہ نہیں، اے وہ جس نے مجھ سے بھلائی اور احسان کیا اور میں نے برائی اور نافرمانی کی، اے وہ جس نے مجھے ایمان کی راہ بتائی اس سے پہلے کہ اس پر میری طرف سے شکر ادا ہوتا، اے وہ جسے میں نے بیماری میں پکارا تو مجھے شفا دی، عریانی میں پکارا تو لباس دیا، بھوک میں پکارا تو مجھے سیر کیا، پیاس میں پکارا تو سیراب کیا، پستی میں عزت دی، نادانی میں معرفت بخشی، تنہائی میں کثرت دی، سفر سے وطن پہنچایا، تنگ دستی میں مجھے مال دیا، مدد مانگی تو میری مدد فرمائی، تونگر تھا تو میرا مال نہیں چھینا اور میں نے ان چیزوں کا شکر نہ کیا تو اس نے دینے میں پہل کی، پس ساری تعریف اور شکر تیرے ہی لیے، اے وہ جس نے میری لغزش معاف کی، میری تکلیف دور کی، میری دعا قبول فرمائی، میرے عیبوں کو چھپایا، میرے گناہ بخش دیے، میری حاجت پوری کی اور مجھے میرے دشمنوں پر کامیابی دی۔ اگر میں تیری نعمتوں اور احسانات کو شمار کرنا چاہوں تو شمار نہیں کر سکتا۔ تخلیق کائنات کی اس عظیم کارخانے کو اس کے تمام موجودات اور قوانین و ضوابط کے ساتھ جن کی اس سے پہلے کوئی مثال نہیں ملتی وجود میں لایا اور اسے حرکت اور تسلسل بخشا۔ وہ خدا جس کا وجود زمان و مکان سے ماورا ہے اور ابدیت و سرمدیت اس کی ذاتی صفات ہیں، حقیقی حیات بھی اسی کی طرف سے ہے اور وہی ذات ہے جو تمام زندہ مخلوقات کو نہ صرف ابتدائی حیات بلکہ موت کے بعد نئی زندگی عطا کرنے والی ہے۔ وہ خداوند قیوم جو انسانوں کے تمام اعمال اور سرگرمیوں کی اصل قوت کا سرچشمہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بے نیاز مطلق جو ہماری شکر گزاری کو اپنی نعمتوں کی قیمت قرار نہیں دیتا۔ اگر ہم انسانوں میں ذرہ برابر بصیرت موجود ہو تو ہمارے سامنے ایسے حقائق موجود ہیں جن کی مدد سے ہم ان الطاف عالیہ کا ابتدائی ادراک کر سکتے ہیں۔ ہم دن رات ان حقائق کے مختلف جلووں کا مشاہدہ کرتے ہیں۔ کھلا ہوا پھول مسکرائے نہیں تو کیا کرے، علم اگر مشک سے نہ جڑے تو کس سے جڑے، چمکتا ہوا چاند اچھائیوں اور نخروں کے سوا کیا دکھائے، کیا پسند کرے تو کیا کرے، سورج اگر یہ روشنی نہ دے تو پھر اس آسمان کا کیا بنے گا،
اے گناہوں کی پردہ پوشی کرنے والے پروردگار، میں نے گناہوں کا ارتکاب کیا مگر تو نے میرے تمام گناہوں کو پوشیدہ رکھا۔ اے رب حلیم و حکیم، میں تجھ سے کس طرح راز و نیاز اور مناجات کروں۔ میں تیری بارگاہ میں اتنا شرمندہ ہوں کہ مجھ میں یہ جرت ہی نہیں ہے تیری بارگاہ میں کس طرح سوال اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں، کیونکہ میں ہمیشہ تیرے احسان و کرم کے مقابلے میں گناہ ہی کرتا رہا ہے۔ اے تمام ہدایت پانے والوں کو ہدایت دینے والے اور تمام راہیان کمال کو اس راہ پر قائم رکھنے والے، اس سے قبل کہ میں تیری شکر گزاری بجا لا کر نعمت ایمان کا حقدار بن جاؤں، تو نے مجھے ایمان کی جانب ہدایت فرمائی۔ اس عظیم مناجات میں جو سرور شہیدان راہ حق و حقیقت حضرت امام حسین علیہ السلام سے ہمیں یادگار کے طور پر ملی ہے، متعدد مقامات پر ہمیں خطا و معصیت کا اعتراف اور اللہ تعالی سے عفو و بخشش کی طلب نظر آتی ہے۔ یہاں یہ قابل بحث موضوع سامنے آتا ہے کہ آپ اور دیگر انبیاء و ائمہ علیہم السلام کبھی بھی کسی گناہ کے مرتکب نہیں ہوئے، تو ان تمام پیشواؤں کی دعا اور مناجات میں برائیوں اور گناہوں کا اعتراف اور اللہ تعالیٰ سے ان گناہوں پر عفو و بخشش کی طلب پر اس قدر اصرار کی کیا وجہ ہے؟ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے اس بات کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ معصومین کے ان اعترافات کا تجزیہ و تحلیل مندرجہ ذیل دو حصوں میں کیا جا سکتا ہے۔ پہلا حصہ استعداد خطا سے متعلق ہے، جو ممکن الوجود وہ موجودیت و واجب الوجود یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ ہے میں پایا جاتا ہے، کیونکہ اگر خطا کی استعداد موجود نہ ہو تو اطاعت و تقوی و تمام تکاملی حرکات جبری ہو جاتی ہیں، جو فضائل اور اقدار سے جو اختیار کے بغیر حاصل نہیں کیے جاتے خارج ہیں۔ لہذا خطا کا اعتراف اور توجہ اور ندامت کا اظہار در حقیقت ان خطاؤں اور ناروا امور پر توجہ سے عبارت ہے جو ایک معصوم کو اختیاری تکاملی حرکت میں نظر آتے ہیں، اور وہ ان میں سے ہر ایک کی آلودگی سے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہوئے توبہ کرتا ہے۔ دوسرا حصہ ایک بہت ہی اعلیٰ معنی کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور وہ یہ کہ کمال یافتہ پیشواؤں یا کمال کی راہ پر چلنے والوں کے ہاں ایک ماورائے طبعی وحدت کا احساس، لیکن کبھی انسانوں سے کچھ گناہ اور خطائیں سرزد ہو جاتی ہیں، مگر یہ شرک و تجری اور دیگر تباہ کن گناہوں کی حد تک نہیں ہوتی ہیں۔ اس مطلب کو ان دو روایتوں سے بتدریج احسن اخذ کیا جا سکتا ہے جنہیں صاحب اصول کافی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کیا ہے۔ مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، وہ ایک جسم کی مانند ہے۔ جب اس کے کسی ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اسے محسوس کرتا ہے، اور ان کی روحیں بھی ایک ہی روح سے جڑی ہوئی ہیں۔ مومن کی روح کا تعلق اللہ تعالیٰ کی روح سے اس سے کہیں زیادہ مضبوط ہے جتنا تعلق سورج اور اس کی شعاؤں کے درمیان ہوتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں، تم لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کیوں کرتے ہو؟ ایک شخص نے کہا، میں قربان جاؤں، ہم نے کیسے رسول خدا کو ناراض کیا؟ آپ نے فرمایا، تمہارے اعمال حضور کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جب تمہارے نامہ اعمال میں کوئی گناہ دیکھتے تو آپ ناراض ہو جاتے ہیں۔ انہیں ناراض مت کرو بلکہ آپ کو خوش رکھیں۔ اس مضمون کی دو اور روایتیں حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اور امام علی رضا علیہ السلام سے درج ذیل آئے مجیدہ، یعنی تم لوگ عمل کرتے رہو کہ تمہارے عمل کو اللہ، رسول اور صاحبان ایمان سب دیکھ رہے ہیں، کہ ذیل میں یوں نقل کیا گیا ہے کہ ان کا نتیجہ اللہ تعالیٰ تمہیں دکھائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 105۔ مذکورہ احادیث کی روشنی میں ائمہ معصومین علیہ السلام کا دعائیں مانگنا اور ان دعاؤں میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوئے اظہار ندامت کرنا اور حقیقت دوسرے لوگوں کے گناہوں اور خطاؤں پر اپنے دکھ کا اظہار کرنا ہے اور لوگوں کو توبہ و استغفار کی جانب مائل کرنا ہے۔ نمبر 33 ترجمہ، اے میرے مولا، تو نے ہی احسان کیا ہے، تو نے ہی نعمت دی ہے، تو نے ہی نیکی سے نوازا ہے، تو نے ہی خوبی عطا کی ہے، تو نے ہی فضیلت دی ہے، تو نے ہی مکمل کیا ہے، تو نے ہی رزق دیا ہے، تو نے ہی توفیق دی ہے، تو نے ہی عطا کیا ہے، تو نے ہی مالدار بنایا ہے، تو نے ہی سرمایہ دار بنایا ہے، تو نے ہی پناہ دی ہے، تو ہی کافی ہوا ہے، تو نے ہی ہدایت کی ہے، تو نے ہی محفوظ کیا ہے، تو نے ہی چھپایا ہے، تو نے ہی معاف کیا ہے، تو نے ہی درگزر کیا ہے،
تو نے ہی قدرت دی ہے، تو نے ہی عزت دی ہے، تو نے ہی مدد کی ہے، تو نے ہی اعانت کی ہے، تو نے ہی تائید کی ہے، تو نے ہی نصرت کی ہے، تو نے ہی شفا دی ہے، تو نے ہی عافیت دی ہے، تو ہی وہ ہے جس نے مکرم کیا، تو بلند ہے، متبرک ہے، تیرے لیے حمد دائم ہے اور تیرے لیے مسلسل شکر ہے۔ پھر میں اے میرے پر معبود اپنے گناہوں کا اعتراف کرنے والا ہوں، تو انہیں بخش دے۔ میں ہی وہ ہوں جس نے برائی کی، میں نے ہی خطا کی ہے، میں نے ہی گناہ کا اہتمام کیا ہے، میں ہی جاہل ہوں، میں ہی غافل ہوں، میں ہی بھولا ہوا ہوں، میں نے ہی اعتماد کیا ہے، میں نے ہی عمدن خواہش پر عمل کیا ہے، میں نے ہی وعدہ کیا اور میں نے ہی مخالفت کی ہے، میں نے ہی عہد توڑا ہے، میں نے ہی اقرار کیا ہے، میں نے ہی تیری نعمت کا اپنے اوپر اعتراف کیا ہے اور پھر گناہوں کی طرف رجوع کیا ہے، تو تو مجھ کو بخش دے اے وہ خدا کہ جس کو بندوں کا گناہ نقصان نہیں پہنچاتا، وہ بندوں کی اطاعت سے مستغنی ہے اور توفیق دینے والا ہے، اپنی مدد اور رحمت سے اس کو جو عمل صالح انجام دیے۔ اے وہ جو ہمیشہ ہماری حاجت روائی کرتا ہے، ایک بار پھر ہم راستہ بھٹک گئے ہیں، ہم ہر وقت ایک نئے جال میں گرفتار ہیں، اگرچہ ہم سب باز اور سمریغ بن جائیں۔ اے خدا لاکھوں جال اور دانے بکھرے پڑے ہیں اور دوسری طرف ہم لالچی بھوکے پرندوں کی طرح ہیں۔ مولانا روم۔ نمبر 34 ترجمہ پس ہم تیرے ہی لیے ہے، اے میرے معبود و سردار، اے میرے معبود، تو نے حکم دیا تو میں نے نافرمانی کی، جس سے تو نے مجھے روکا میں وہ کام کر گزرا۔ پس حال یہ کہ نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں، نہ یہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، پس کیا چیز لے کر تیرے سامنے آؤں؟ اے میرے مالک، آیا اپنے کان یا اپنی آنکھ یا اپنی زبان یا اپنے ہاتھ یا اپنے پاؤں کے ساتھ کیا یہ سب میرے پاس تیری نعمتیں نہیں ہیں اور ان سب کے ساتھ میں نے تیری نافرمانی کی؟ اے میرے مولا، پس تیرے پاس میرے خلاف حجت اور دلیل ہے۔ اے وہ جس نے ماں باپ سے میری پردہ پوشی کی کہ وہ مجھے دھتکار دیں گے، اہل قبیلہ اور بھائی بندوں سے میرا پردہ رکھا کہ مجھے ڈانٹ ڈپٹ کریں گے، اور حاکموں سے میرا پردہ رکھا کہ وہ مجھے سزا دیں گے۔ اے میرے مولا، اگر وہ میرے بارے میں وہ جان لیتے جو کچھ تو جانتا ہے تو وہ مجھے کبھی مہلت نہ دیتے، مجھے چھوڑ جاتے اور قطع تعلق کر جاتے۔ پس اے میرے معبود، میں تیرے سامنے حاضر ہوں، اے میرے سردار، میں پست عاجز قیدی ہوں، مایا ہوں، نہ گناہ سے بری ہوں کہ عذر کروں اور نہ طاقت ہے کہ کامیاب ہو جاؤں، نہ کوئی دلیل ہے کہ وہ پیش کروں، نہ یہ کہہ سکتا ہوں کہ گناہ نہیں کیا اور نہ یہ کہ برائی نہیں کی، اس سے انکار کا کوئی راستہ نہیں، اور اگر انکار کروں تو اے میرے مولا اس کا کچھ فائدہ نہیں، اور ایسا کیوں کر ممکن ہو سکتا ہے جب میرے اعضاء مجھ پر گواہ ہیں کہ جو کچھ میں نے عمل کیا ہے، اور میں جانتا ہوں یقین کے ساتھ جس میں شک نہیں، ضرور تو بڑے معاملوں میں میری باز پرس کرے گا، بلا شبہ تو انصاف کا فیصلہ دینے والا ہے کہ جو زیادتی نہیں کرتا، تیرا انصاف مجھے نابود کر دے گا اور میں تیرے ہر عدل سے ڈرتا بھاگتا ہوں۔ پس اگر تم مجھے عذاب دے اے میرے اللہ، تو وہ میرے گناہوں کی وجہ سے مجھ پر تیری حجت ہے، اور اگر تو مجھے معاف فرما دے تو یہ تیری طرف مہربانی، تیری بخشش اور تیرے کرم کا نتیجہ ہے۔ نمبر 35 ترجمہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں توحید پرستوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تجھ سے ڈرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں خوف رکھنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں امیدواروں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں توجہ کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں نام لیواؤں میں ہوں بے شک میں نام لیواؤں میں ہوں نہیں۔ کوئی معبود سوائے تیرے تو پاک ہے، بے شک میں سوال کرنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تسبیح کرنے والوں میں ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں تکبیر کہنے والوں میں سے ہوں۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے کہ میرا رب اور میرے پہلے بزرگوں کا رب ہے۔
تیرے سوا کوئی معبود نہیں اے پاک پروردگار، سرور شہدان راہ حق و حقیقت حضرت امام حسین علیہ السلام یہ جملے دہراتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کچھ مطالب عرض کرتے ہیں۔ جو کچھ آپ کے قلب مبارک کی گہرائیوں میں تھے، آپ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، خلاقیت اور ربوبیت کا تذکرہ کر کے نہایت خوبصورتی اور قطعت کے ساتھ ان باتوں کا اظہار فرماتے ہیں۔ آپ جب یہ مناجات کرتے ہیں کہ میں استغفار کرنے والوں میں سے ہوں، تو ان باتوں کو بیان فرماتے ہیں جو آپ کے دل میں ہیں اور آپ کو ان پر ایمان ہے۔ جب آپ یہ عرض کرتے ہیں کہ میں تیرے جمال و کمال کے شہود کا مشتاق ہوں، تو در حقیقت آپ کے قلب مبارک سے شہود کے شوق کی ایک لہر موزن ہو کر بارگاہ ربوبیت تک جا پہنچتی ہے۔ اگرچہ یہ جملے ظاہراً نئے نہیں ہیں، مگر حقیقت میں ان میں پوشیدہ معنی و مفاہیم وہ امواج ہیں جو یکے بعد دیگرے جاری ہو کر عالم ابدیت تک پہنچ جاتی ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہم یہاں پہ اپنے پارٹ نمبر 5 کا اختتام کرتے ہیں۔